السلام علیکم پیارے بھائیوں، جو ہے اس بیان کو ضرور آپ سنیں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کومنٹ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ایک مسئلہ بتا دوں، ویسے میں فتوے دیتا نہیں، ہم تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنے والے سننے والے لوگ ہیں، لیکن ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں آپ کو رامپور والوں۔ کئی لوگ نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتے، کچھ دوسروں کو بیٹھ کے پوچھتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ کہ رسول اللہ نوری تھے کہ ناری تھے۔ ایک بات نا دل کی تختی پہ لکھ لو، زندگی میں سارے کام کرنا، اپنے اوقات سے فاضل کام، اوقات سے فاضل کام۔ ہوا اوقات سے باہر چلے گی نا تو یہ پنڈال اکھڑ جائے گا، پانی اوقات سے باہر آئے گا نا تو سیلاب آ جائے گا، ہم اپنی اوقات سے باہر آ جائیں گے افراتفری مچ جاتی ہے۔ اوقات سے باہر نہیں، ہر بندے کی ایک حیثیت ہے۔ نبی کی شان کیا ہے؟ نبی کی شان کیا ہے؟ پروٹوکول کے تحت صرف ایک نبی جانتا ہے کہ اللہ نے ایک نبی کو کیا کچھ عطا کیا، سمجھ لو بات۔ اور رسول اللہ جب آئے تو کوئی نبی تھا نہیں، تو پھر رسول اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں خود بیان کی۔ رسول اللہ کی شان کس نے بیان کی؟ اللہ نے قرآن پاک میں خود بیان کی۔ اگر کوئی پنچ ہوتا ہے، سرپنچ ہوتا ہے، اس کا دائرہ گاؤں تک ہوتا ہے، کوئی کوتوال ہوتا ہے اس کا دائرہ ایک شہر تک ہوتا ہے، کوئی ایس ایس پی ڈی سی لگ جاتا ہے اس کا دائرہ ضلع تک ہوتا ہے، کوئی اگر امریکہ کا صدر لگ جائے تو اس کا دائرہ یونائٹڈ اسٹیٹ تک ہوتا ہے۔ کوئی بھی بنا دائرے کا بندہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کی عظمت کیا ہے اور رسول اللہ کیا ہے؟ ہماری اوقات سے اوپر کی بات ہے۔ اور جن کو استنجا پاک کرنا نہیں آتا، نعوذ باللہ، وہ بیٹھ کے بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ شیخ سعدی نے تبھی تو تڑپ کے کہا کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو بس رسول اللہ ہے۔ نعوذ باللہ، کچھ لوگ یہ جو کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ ہم جیسے تھے، انہوں نے ابھی رسول اللہ کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے سحری کی، روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، امی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ افطار کریں گے؟ فرمایا میں افطار نہیں کروں گا۔ سارا رات گزر گئی، سحری کا وقت آیا، یا رسول اللہ کچھ کھائیں گے؟ فرمایا نہیں، روزہ چل رہا ہے۔ دوسری سحری نکلی، افطار کا وقت آیا، یا رسول اللہ روزہ کھولیں گے؟ نہیں۔ پھر تیسری سحری آئی، یا رسول اللہ سحری؟ فرمایا نہیں، 3 دن روزے رکھتے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دے دیں، ہم بھی 3 دن کا روزہ رکھ لیا کریں۔ حدیث میں لفظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اور تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ کون ہے تم میں مجھ جیسا؟ فرمایا مجھ کو تو میرا رب کھاتا کھلاتا پلاتا ہے۔ یہ آج کا کوئی مقرر بتائے گا بیٹھ کے کہ رسول اللہ کی عظمت کیا ہے؟ سنو، سیدنا امام ابو حنیفہ سے لے کر اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک 1000 سال میں کسی مولوی نے رسول اللہ کی ذات کے اوپر وجہ نزاع کی تقریر نہیں کی۔ ہم عزت میں تھے۔ نعوذ باللہ، جس دن سے ہم رسول اللہ کو بیٹھ کے ڈسکس کرنے لگے، ہمارے سے عزت بھی چلی گئی، نور بھی چلا گیا، اثر بھی چلا گیا، ذلت ہماری مقدر۔ رسول اللہ کے پاس کیا ہے؟ کوئی بندہ بتائے گا؟ یہ مفتی صاحب بیٹھے، پوچھو بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام نے جنگ بدر کی رات کو ہاتھ میں چھڑی لی اور ابو بکر ساتھ میں، زمین پہ ایک جگہ چھڑی دکھائی، فرمایا یہاں صبح ابو جہل نے گرنا ہے۔ پھر چند قدم چلے اور فرمایا یہاں امیہ یہاں ہلاک ہوگا۔ رسول المانا کہ علم غیب راز ہے،
صرف اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن جو اللہ کا یار ہے اس پر انگلی اٹھانے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے تھپکی دی تھی نا کہ ایک دن چابی تیرے سے لے لینی ہے۔ 10 سال بعد وقت آیا، رسول اللہ مکی مدینے سے چلے، 10,000 کا لشکر ساتھ میں۔ کہاں سے چلے؟ مدینے سے 10,000 کا لشکر ساتھ میں ہے، اور جب مکے میں داخل ہوئے سناٹا چھا گیا پورے مکے میں، لوگ ڈر گئے، اور کسی نے پیچھے سے نعرہ مارا کہ آج بدلے کا دن ہے۔ نبی علیہ السلام نے پلٹ کے دیکھا، فرمایا خبردار چپ ہو جا، آج اللہ کے شکر کا دن ہے، آج لوگوں کو معاف کرنے کا دن ہے۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ رسول اللہ جس اونٹ پر بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامہ مبارک کی جو نکر تھی وہ اونٹ کے کجاوے کے آگے جو نکر لگی ہوئی تھی اس سے ٹکرا رہی تھی، سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا عاجزی کی وجہ سے۔ سنو، جب بیت اللہ میں داخل ہوئے آپ تو رسول اللہ کی سرکار بن گئے، اب رسول اللہ کی سرکار بن گئی تو وہ عثمان بن طلحہ اپنے گھر میں بیٹھے کہاں پر ہیں کہ یار وہ تو دن آ گیا۔ اب رسول اللہ بیت اللہ کے آگے پہنچے، چابی بھائی چابی کس کے پاس ہے؟ تو میں لے آؤ عثمان بن طلحہ کو۔ اب گئے صحابہ، عثمان بن طلحہ کو پکڑا، آجا بھائی۔ اب یہ راستے میں سوچتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میں نے تو اس دن غلطی کر دی، رسول اللہ کو چابی نہیں دی، اگر چابی دے دیتا تو آج پکڑا نہ جاتا۔ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ جب دشمن قبضہ کرتا ہے کسی ملک پہ تو ظاہر سی بات ہے کہ سزا دی جائے گی، جن لوگوں نے دشمن کے خلاف کچھ کیا ہوگا ان کو سزا دی جائے گی۔ اب یہ سوچتے ہوئے جا رہے، پتہ نہیں میری بے عزتی ہوگی، پٹائی ہوگی، مارا جائے گا، گردن اتار دی جائے گی، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ فرماتے جب میں بیت اللہ میں پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے، میں پہنچا، فرمایا لے آوی چابی لا۔ فرمایا جب میں نے چابی دی تو رسول اللہ نے تانا ہی نہیں مارا۔ ہم تو اگر محلے والے کوئی اچھا سا موٹر سائیکل بھی خرید لینا تو وہ تایا اور ماموں کے گھر کے آگے سے ذرا ریس دے کے نکلتا کہ ان کو پتہ لگ جائے گا۔ اور یہاں تو سرکار ہے ان کی۔ عثمان بن طلحہ کہتے میں بڑا حیران، کچھ بھی نہیں کہا۔ تالا کھولا، بیت اللہ کو پاک کیا، 2 نفل پڑھے، جب تالا دوبارہ لگائے نا، فرمایا میں سامنے کھڑا تھا، ادھر یہ چابی پکڑ قیامت تک تیری نسل میں رہے گی۔ کیا کہتے ہیں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرماتے ہیں میرے دوستو چابی نہیں میری طرف آئی، میری طرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یار اتنا کریم رسول، اتنا کریم نبی۔ اب اسی وقت میں جب یہ قصہ چل رہا تھا تو نماز کا وقت ہو گیا۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہوا تو بڑے بڑے چودھری بیت اللہ کے ذہن میں کھڑے، شہزادے کھڑے، بادشاہ کھڑے۔ کون کھڑا ہے بیت اللہ کے ذہن میں؟ حضرت ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ۔ اور کون ابو بکر؟ اور کون ابو بکر پتہ ہے کون ابو بکر؟ سب سے بڑے مسلمان۔ کون ابو بکر؟ سب سے بڑے مسلمان۔ سنو، رسول اللہ نے 1,24,000 صحابہ کی موجودگی میں، رسول اللہ نے اپنی حیات پاک میں، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ان 1,24,000 صحابہ میں سے اگر کسی کو اپنے مصلی پر امامت کے لیے کھڑا کیا تو وہ ابو بکر ہے۔ اب بیت اللہ کے ذہن میں کون کھڑا ہے جی؟ ابو بکر کھڑے۔ کون کھڑا ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے۔ کون کھڑا ہے؟ عثمان ذی النورین کھڑے۔ کون کھڑا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے۔ کون؟ حضرت عباس رسول اللہ کے چچا کھڑے۔ کون؟ عبداللہ ابن زبیر۔ ارے کون؟ ابو عبیدہ
अमीरुल उम्मत कौन खड़ा है वहां पर? खालिद इब्न वलीद, मुसलमानों का अव्वल दस्ते का जर्नल रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन। वो बड़े बड़े शहजादे खड़े हैं। तो अजान का टाइम हुआ, रसूलुल्लाह ने इधर उधर देखा, वो कहाँ है, कौन? वो फरमाया मेरा बिलाल किथे है? और मेरा बिलाल कहाँ है? बिलाल सबसे पीछे, क्योंकि गुलाम थे, हबशी थे, काले थे। वहां शोर मच गया, बिलाल को बुलाओ, बिलाल को बुलाओ। सैयदना बिलाल कहते हैं मैं तो सबसे पीछे था, मैं डर गया। मैं कहा पता नहीं कोई काम नहीं पूरा हुआ, मुझे क्यों बुला रहे हैं? कोई रवाज ही नहीं था कि गरीबों की भी पूछ होगी। अब जब सैयदना बिलाल को बुलाने के लिए आवाज दी, इस दौरान में एक छोटा सा किस्सा है। किसी ने कान में कहा, या रसूलल्लाह, आज तो कुरैश की रही सही भी इज्जत। अब अगर इस गुलाम को आपने अजान के लिए खड़ा कर दिया तो जो थोड़ी बहुत बची है वो भी। नबी अलैहिस्सलाम ने उसको घूर के देखा, फरमाया सुन ले, आज तो कह दिया, आइंदा ऐसा मशवरा नहीं। इस मक्के में अगर अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर मार खानी हो तो बिलाल खाए, चमड़ी उतरवानी हो तो बिलाल को उतरवाए, और रेत के पत्थर जिसके ऊपर रखे जाएं तो बिलाल हो। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि खाना काबा में पहली अजान देनी हो? फरमाया आज अगर कोई बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के अजान देगा तो मेरा बिलाल दे।